السلام علیکم۔ یہ 1945 کی بات ہے۔ ہم اس وقت پنجاب، انڈیا، جلندھر کے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ میرے ننیال کا گاؤں تھا، چونکہ میرے والدین بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، تو میں اپنی نانی کے ہاں رہتی تھی۔ ان دنوں ساون بھادوں کا موسم تھا، تو پیش گوئی ہوئی کہ اب کی بار بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور 70 گھنٹے تک لگاتار بارش ہو سکتی ہے۔ لوگ اس خبر کو معمولی سمجھ کر اپنے کاموں میں لگے رہے۔ برسات عروج پر تھی کہ اچانک ایک دن صبح اذان فجر کے بعد ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی اور اسی طرح مسلسل 3 دن 3 راتیں ہوتی رہی۔ تو ادھر ادھر سے وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہیں کہ فلاں جگہ مکان زمین بوس ہو گیا، فلاں جگہ دیوار گر گئی، فلاں کی چھت گر گئی۔ مزید ایک دن کے بعد لوگوں کے کچے مکان تو گر ہی رہے تھے، پکے مکانوں کے گرنے کی بھی خبریں آنے لگیں۔ لوگ نفل، اذان، دعائیں، توبہ، مگر اس وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے توبہ کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ اتنے میں اچانک ہمارے گھر میں دراڑ پڑتی نظر آئی، تو ہم سب بھاگ کر گلی میں چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں مکان کا پچھلا حصہ تمام کا تمام باہر کھیت میں گر گیا۔ آگے کا حصہ جسے وہ لوگ دالان بولتے تھے بہت بڑا تھا، وہ رہ گیا۔ مزید چند گھنٹوں کے بعد بارش بند ہوئی تو ہم لوگ دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کی جانیں بچ گئیں، مگر اتنا صدمہ تھا کہ ایک پل میں محتاج ہو گئے۔ نہ آٹا، نہ گندم، نہ چاول، نہ چینی اور نہ ہی کچھ کھانے کی چیز، سب کچھ نیچے دب چکا تھا۔ اب مرحلہ تھا کہ ملبہ کس طرح اٹھایا جائے تاکہ نیچے نقدی اور زیورات وغیرہ نکالے جا سکیں۔ مگر ایک مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ ڈبل سٹوری مکان تھا، مٹی کی دیوار کچی تھی، نیچے سے لے کر اوپر تک کا تمام گھر گر چکا تھا، مگر ایک دیوار ڈبل سٹوری کچی، مٹی کی گیلی بالکل سیدھی کھڑی تھی، اس کے اوپر ایک الماری لگی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ دیوار کس طرح گرائی جائے تاکہ اگلے حصے پر اثر نہ پڑے۔ غرض وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے اپنی تدبیریں لڑا رہے تھے۔ اتنے میں ماموں جان میرے پاس آئے اور کہا، بیٹا دعا مانگو تاکہ یہ دیوار صحیح طرح گرائی جا سکے۔ میں نے روتے روتے کہا، ماموں جان اس میں میرا قرآن پاک ہے جو میں اوپر جا کر ہر روز پڑھتی تھی اور وہاں رکھ دیتی تھی۔ ماموں جان یہ قرآن پاک میرے ابا جان نے دلی سے لا کر دیا تھا اور مجھے قرآن پاک ختم کرنے پر میرے ابا جان نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ماموں جان نے جا کر سب کو یہ بات بتائی۔ لوگ جوگ در جوگ دیکھنے آنے لگے، سارا گاؤں بلکہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ آنے لگے۔ کی شان و عظمت، قرآن کی عظمت کا بیان ہر زبان پر تھا اور لوگ حیران تھے۔ اکیلی کچی دیوار نیچے سے لے کر اوپر تک کھڑی رہنا یہ ایک معجزہ تھا۔ اب اس کو جس طرح ہو سکے بچایا جائے۔ اب ایک تدبیر سوچی اور 2 لمبی سیڑھیوں کو منگوا کر ان کو آپس میں رسیوں میں باندھا گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بوجھ سے دیوار گر نہ جائے اور اسی طرح 2-3 مزید گھنٹے گزر گئے۔ کوئی بھی چڑھنے کی ہمت نہ کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک نوجوان نکلا اور اللہ کا نام لے کر چڑھنے لگا۔ لوگوں نے دعائیں دینا شروع کر دیں، یا اللہ رحم کر، یا اللہ کرم کر، یہ لڑکا قرآن پاک اتارنے جا رہا ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر گیا اور الماری بڑی احتیاط سے کھولی اور میرا قرآن پاک لا کر میرے پاس رکھ دیا اور آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لوگوں نے بھاگ کر خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ ہر بندہ قرآن پاک کو چوم رہا تھا، پورا گاؤں قرآن پاک کی عظمت کو بیان کر رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ابھی سب لوگ گھروں کو بھی نہ گئے تھے کہ میں بھی اپنے ابا جان کی واحد نشانی کو لے کر اپنے رشتہ دار کے گھر پہنچی بھی نہ تھی، ایک دڑم سے آواز آئی اور وہ دیوار خود ہی نیچے گر گئی۔ سبحان اللہ کی گونج سارا گاؤں ایک زباں ہو کر بول رہا تھا، اللہ کی قدرت کے گن گا رہا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور اب میں بوڑھی عورت ہوں۔